بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک قوت ارادہ رکھی ہے اور ایک جو ہے قوت عمل رکھی ہے۔ تو یہ دو قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں رکھی ہیں۔ ایک تو ہے ارادے کی طاقت، کسی بھی چیز کے کرنے کا یہ انسان ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس ارادے کو پورا کرنے کی طاقت کہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اور یہ دونوں قوتیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں کہ دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے لیے بھیجا ہے، بھلے اچھا عمل کرے بھلے وہ برا عمل کرے، لیکن دنیا یہ دارالعمل ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ ہم جائزہ اگر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے۔ اچھا عمل کرے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت لگتی ہے، برا عمل کرے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ثواب والا عمل ہو یا عذاب والا عمل ہو، لیکن انسان عمل ضرور کرتا ہے۔ بغیر عمل کے کوئی بھی انسان دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ ایون ہے جو کچھ بھی عمل نہیں کر رہا، نتھنگ ہے، وہ عمل نہ کرنا بھی ایک عمل ہے، کچھ نہ کرنا بھی خود ایک عمل ہے، کیونکہ بس اوقات کچھ نہ کرنا یہ بھی ایک عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قیمت ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموش رہنا یہ کوئی عمل نہیں ہے، خاموش رہنا نتھنگ ہے، کہ آپ ٹاک نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، تو کوئی عمل گفتگو کا نہ کرنا یہ خود بھی ایک عمل کنسیڈر ہو رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نجات کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہے کہ بسا اوقات کوئی عمل نہ کرنا یہ بھی ایک ایسے عمل کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ وہ عمل انسان کے لیے قابل نجات ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ من صمت نجا وفی روایت ومن سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ بلکہ اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ کا دور تھا، تو اس کا بیٹا یعنی شہزادہ بولتا نہیں تھا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، لیکن زبان نہیں کھولتا، بولتا نہیں ہے۔ تو اطباء کو دکھایا، اطباء نے دیکھا کہ بچہ تو نارمل کچھ بھی نہیں ہے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کا ایک اتالیق تھا، استاد تھا، شاہی استاد۔ تو بچپن سے ہی شہزادوں کی تربیت کے لیے استاد متعین کر دیے جاتے تھے۔ تو اس استاد نے اس بچے کو یہ حدیث سنائی، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب اس بچے نے یہ حدیث سنی کہ من سکت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، تو اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اب خاموش رہوں گا، میں بولوں گا ہی نہیں، کیونکہ خاموشی میں جب نجات ہے تو چپ ہی رہنا چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یہ بولتا کیوں نہیں ہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنے کے نتیجے میں چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ چپ۔ اب اطباء دیکھ رہے ہیں، حکماء دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا بادشاہ، تو ساتھ وہ شہزادہ بھی تھا۔ اب لشکر شکار کے لیے نکلا ہے، کوئی شکار ملا نہیں، تو دوپہر کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک درخت کے نیچے جو سب لشکر لیٹا ہوا ہے، تو اوپر درخت کے جھاڑیوں میں ایک چڑیا بیٹھی، ایک فاختہ بیٹھی ہے۔ وہ فاختہ بولی، کیوں کیوں کیوں، اپنی آواز سے بولی۔ اب ایک لیٹے ایک تیر انداز نے سنا جیسے، اور تیر کھینچا، مارا، وہ فاختہ نیچے شکار کر لی۔ اب جیسی وہ شکاروں کے نیچے گری تو وہ بچہ ایک دم جو اٹھا ایکسائٹڈ ہو کے، اوہو من سکت نجا، اگر یہ چپ رہتی تو بچ جاتی، لیکن چپ نہیں رہی تو دیکھو شکاری نے شکار کر لی۔ یہ بولا، جیسے بولا تو لشکر والوں نے سنا کہ ارے یہ بچہ تو بول رہا ہے۔ پھر جلدی شہزادے میاں، ہاں بولے بولے۔ اور اس شہزادے کو یاد ہے، اوہ میں تو غلط بول بیٹھا، چپ ہو گیا۔ اب وہ بار بار بات کرتے، وہ چپ۔ سارا لشکر حیران کہ یار یہ تو ابھی بولا تھا، بالکل صاف بولا۔ تو بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ سلام، بچہ تو ماشاءاللہ نارمل ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا، کیونکہ ہم نے خود سنا یہ بولا،
اور اسے حدیث بولی من سکت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ بادشاہ نے اچھا، بادشاہ نے بلایا کہ بات کی، بیٹا کیا بات بولو، تو اس وقت بولے تھے، اب چپ۔ وہ بار بار اس کو بلواتا، وہ بولتا نہیں، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مکر کر رہا ہے، پورا لشکر تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ بولتا ہے، یہ جان بوجھ کے چپ ہے۔ تو بادشاہ نے کان مروڑے، 2-4 چپت لگائیں۔ جب 2-4 چپت لگی تو وہ کہنے لگا واقعی میرے نبی نے صحیح کہا تھا، من سکت نجا، میں بھی چپ رہتا تو میری بھی چپیڑیں نہ پڑتی۔ میں وہاں بولا، فاختہ بولی تو شکار ہوئی، اور میں بول پڑا تو یہاں بادشاہ کی چپیڑیں کھا رہا ہوں، تو کاش میں بھی چپ رہتا تو میرے یہاں تھپڑ نہ پڑتے۔ اب دیکھو خاموشی کتنی بڑی عافیت ہے۔ تبھی نبی نے فرمایا جو خاموش ہے نجات پا گیا، کیونکہ ہر جگہ بولنا لازم نہیں ہوتا، کسی جگہ خاموش رہنا ایک ایسا عمل ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ عمل آپ کے لیے قابل نجات ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو کچھ نہ کرنا خود ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی کوئی اچھا یا برا عمل کر رہا ہے وہ تو عمل کے زمرے میں آتا ہی ہے، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ کچھ نہ کرنا بھی ایک عمل ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان عمل کے لیے آیا ہے، اچھا عمل کرے برا عمل کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے جو ہے وہ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے اور دنیا میں تمہیں حیات دے کے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں واچ کریں کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اچھے عمل کے بارے میں حکم فرما دیا کہ اچھا عمل کرو، برا عمل نہ کرو، لیکن آپ یہاں پر مختار اور آزاد ہیں، اپنی مرضی سے برا عمل کرو گے ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، اچھا عمل کرو گے اس کو نوٹ کر لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر معمولی سا عمل خیر کا اگر کیا ہے تو معمولی سی خیر بھی کل کو تم دیکھ لو گے کہ تم نے یہ خیر کی تھی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے کوئی معمولی سا گناہ شر اگر کیا ہے وہ معمولی سا شر بھی ہم سیو کر کے کل تمہیں دکھا دیں گے کہ تم نے یہ برا عمل کیا تھا۔ دیکھو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ میں نے دیکھا نہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے سنا نہیں، کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو گویا کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب دکھائیں گے، کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، اور دارالعمل کے اندر تو جزا اور سزا کے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں پر بندوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں ان کو تعلیم حق دے دی جاتی ہے، ان کی انبیاء کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کر لی جاتی ہے کہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرے گا تو زہ قسمت زہ نصیب، اور اگر نہیں عمل کرے گا وہ حکم پر تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی عدالت لگائیں گے اور وہاں پر وہ جواب دہ ہوگا، اور وہاں پر بھی وہ ٹھیک ٹھیک بولے گا، وہاں پر وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں یہ قوت عمل اور قوت ارادہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے تاکہ بندہ عمل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں دو ہی رشتے ہیں، ایک خالق کا رشتہ ہے، ایک مخلوق کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک ہمارا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہے، ظاہر وہ عبادت کا تعلق ہے، اور ایک ہمارا رشتہ اللہ کے غیر کے ساتھ یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ رشتہ تعلق ہے، ظاہر وہ خدمت کا ہے۔ تو وہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ عبادت کا ہے اور اللہ کے غیر کے ساتھ رشتہ ہمارا خدمت کا ہے۔ تو خدمت اور عبادت یہ دو ہی پٹریاں ہیں ہماری زندگی کی ریل گاڑی کی، ان پٹریوں کے ہماری ریل گاڑی سموتھ چلتی رہے گی تو انشاءاللہ منزل ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اگر عبادت تو کر لی خدمت نہ کی تو ظاہر ہے کہ ایک پر کٹا ہوا ہے، پرواز نہیں ہوگی، یا خدمت کر لی یا خدمت نہیں کی عبادت کر لی، یا خدمت کر لی عبادت نہیں کی تو ایک پر کٹا ہوا ہے، پرواز نہیں ہوگی۔ پرندے کی پرواز کے لیے دونوں پروں کا سالم ہونا لازم ہے کہ عبادت ہو اپنے اللہ کی اور خدمت ہو اللہ کے غیر کی۔ تو خدمت اور عبادت یہ دو چیزوں کو لے کے جب چلتا ہے تو گویا کہ اس کی دونوں پٹریاں سالم ہیں اور اس کی زندگی کی ریل گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کا مفہوم سب جانتے ہیں، جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکاتیں دینی ہیں، حج کرنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، عدل کی زندگی گزارنی ہے، ظاہر باطن کے اخلاق درست کرنے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا تعلق خدمت کا تعلق اللہ غیر کے ساتھ ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ تعلق ہے، یعنی مخلوق کے ساتھ خدمت کا تعلق ہے۔ اب اس میں درجہ بندی ہے،
اس میں درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا وجود خدمت کا مستحق ہے، سب سے پہلے آپ اپنے وجود کی خدمت کرتے ہیں، آنکھوں کی خدمت کرتے ہیں، کانوں کی خدمت کرتے ہیں، زبان کی خدمت کرتے ہیں، جسم و جان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم جو اپنا دن رات اپنے جسم و جان کی بقا کا جتنے سامان کرتے ہیں، کہیں کھانا ہے، کہیں پینا ہے، کہیں سونا ہے، کہیں جاگنا ہے، کہیں دوڑنا ہے، کہیں ایکسرسائز ہے، کہیں جم ہے، کہیں اچھلنا ہے، کہیں کودنا ہے، گویا کہ یہ ساری اپنے جسم کی قوت کے لیے ساری جسم کی جان کی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ان لجسدک علیک حقا، تمہاری جسم و جان کا تم پر حق ہے، لہٰذا اس کو بھی پورا کرنا ہے، لہٰذا تم اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا سو۔ ان لزوجک علیک حقا ان لعینک علیک حقا ان لانفک علیک حقا، کہا کہ ایک ایک عضو اس کا ہم پر حق ہے، اور یہی وہ حق کی خدمت جو ہمیں پورا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس صحابی نے ساری رات جاگنے کا معمول بنا لیا، سارے دن روزے رکھنے کا معمول بنا لیا، اور پھر گوشت نہیں کھاتا تھا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ظاہر ہے کہ وہ دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد نے خبر دی، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر، یعنی عمر ابن عاص ان کے والد ہیں، صحابی ہیں، کہا کہ یہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا۔ کہتا اچھا بلاؤ، پہلے تو تصدیق کی، کیا تم ساری رات عبادت کرتے ہو؟ کہ جی سارے دن روزے رکھتے ہو؟ جی سارے دن روزے رکھتے ہو۔ اچھا گوشت تم نہیں کھاتے ہو؟ کہ جی نہیں۔ اصل میں اس زمانے میں گوشت نہ کھانے کے بارے میں ایک تصور تھا کہ اگر انسان روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتا تو گوشت نہ کھائے، کیونکہ گوشت کھانے سے انسان کی جنسی اور سفلی خواہشات ابھرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی عبادات میں خلل لاحق ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت نے تصور بنا رکھا تھا تو گوشت نہ کھانے سے گویا کہ روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس تصور کے تحت اس وقت گوشت نہیں کھاتے تھے جو لوگ اس طرح کی جو ہے عبادتیں کرتے یا رہبانی اختیار کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی طبی طور پر سوچتا ہے کہ یار طبی طور پہ مجھے گوشت نقصان دیتا ہے، بڑا گوشت یا ریڈ میٹ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ہارٹ پرابلم ہے، تو طبی مجبوری میں انسان اگر مزاج کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تو وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے، وہ گوشت کھا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ تصور چونکہ پیچھے مشرکانہ تھا، اس لیے آپ نے اس کو جب تنبیہ کیا اچھا گوشت نہیں کھاتے؟ کہ جی نہیں کھاتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابی کو ڈانٹا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لعینک علیک حقا، فرمایا تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، تیری جسم و جان کا تم پہ حق ہے، تیری بیوی کا تم پہ حق ہے۔ اگر تم گوشت نہیں کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں تمہاری کمزور ہو جائیں گی، آنکھیں تمہاری اندر گڑ جائیں گی، اور تمہارا جسم جان جو تمہیں نیند مانگتا ہے، تم اگر سو گے نہیں تو جسم و جان تمہارا لاغر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ تمہاری بیوی کے حقوق تم کیسے ادا کرو گے؟ ہر ایک کے حقوق تمہارے ساتھ متعلق ہے، تمہیں سب کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اور فرمایا مجھے دیکھو، میری طرح رات کے 3 حصے کرو، ایک حصے کے اندر میں سو تو آرام کرتا ہوں، ایک حصے کے اندر اپنے ازواج کا حق ادا کرتا ہوں، اور ایک حصے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں۔ فرمایا رات کے 3 حصے کرو، اور روزے کبھی میں رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، تم بھی روزے کبھی رکھو کبھی افطار کرو، یہ مسلسل روزے، یہ تو تم کمزور ہو جاؤ گے، اور پھر بیوی کو حقوق کب ادا کرو گے؟ راتوں کو مصلی پہ، دنوں کو وہ روزے حقوق کب ادا کرو گے؟ ڈانٹا۔ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم و جان، یہ سب سے پہلی خدمت تو ہمارے اوپر اپنے جسم و جان کی آتی ہے۔ اپنے جسم و جان کو اچھی خوراک دیں، اچھا پلائیں، اچھا سلائیں، اچھا کھلائیں، گویا کہ جب جسم و جان آپ کا قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، تو تبھی آپ کسی عبادت کے قابل ہوں گے، تبھی آپ کسی خدمت کے قابل ہوں گے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، اور بہتر اس لیے قرار دیا کہ وہ طاقتور ہے تو عبادت اچھی کرے گا، قیام اچھا ہوگا، رکوع اچھا ہوگا، صفا مروہ کے اندر دوڑنا اس کا اچھا ہوگا، طواف اس کے اچھے ہوں گے، حج کے مناسک اچھے ہوں گے، تو وہ طاقتور، اور خدمت بھی کرے گا تو قوت کے ساتھ اچھی خدمت کرے گا خلق خدا کی اگر طاقتور ہے۔ لیکن کمزور لاغر ہے، وہ خود قابل خدمت ہے، یہ دوسرے کی کیا خدمت کرے گا؟ یہ کسی کو کیا اٹھائے گا؟ لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، لوگ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایک بڑھیا گر گئی تھی نا، ایک نوجوان ہے، اوہ بڑھیا گر گئی، اس نے اٹھا کے بڑھیا کو اٹھا دیا، اٹھا کے اس جگہ پہ اٹھا دیا، کہتے ہیں بڑی مہربانی پترا تیری، جی میں تو مینو چکے اللہ تینوں چکے، جی میں تو مینو چکے اللہ تینوں ایویں چکے۔
تو مطلب یہ تو پنجابی میں آپ جانتے ہیں تینوں اللہ چکے، تو مطلب آپ سمجھتے ہیں، مطلب ہے اللہ کو پیارے ہو جائے، تو کہتے جی میں تو مینو چکے اللہ تینوں چکے، تو کہنے کا مقصد ہے تو خیر تو طاقتور ہوگا تو آپ خدمت کر پائیں گے نا۔ اس سے سب سے پہلے اپنی جسم جان کی خدمت، اس کو اچھا کھلانا پلانا، لہذا اسلام نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی، آپ اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنے اوڑھیں اور اچھا جو ہے اپنی شخصیت کو رکھیں۔ اسلام تو چاہتا ہے اپنے خدمت اپنی جسم جان کی پہلے، اس کے بعد کے رشتے ہیں، ان میں پھر آپ کے ماں باپ کا رشتہ آ گیا، آپ نے بیوی بچوں کا آ گیا، آپ نے عزیز و اقارب کا آ گیا، اب درجہ بدرجہ خدمتیں آپ کے اوپر لازم ہو گئی۔ ہاں جی، باپ کی خدمت پہلے، ماں کی خدمت پہلے، پھر بیوی بچوں کی خدمت، پھر عزیز و اقارب خدمت، تو پھر اجنبیوں کی خدمت، پھر پڑوسیوں کی خدمت، پھر عام انسانوں کی خدمت۔ گویا کہ خدمت کا پورا چارٹ اسلام نے دے دیا کہ درجہ بدرجہ پھر یہ خدمت میں لگے رہو۔ کہتے عبادت سے ملتی ہے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب خدا ہی مل گیا تو جنت جھونگے میں۔ اسے نری عبادت میں ناز کر کے انسان اگر بیٹھا رہے اور کسی دوسرے کی خدمت کے لیے سر نہ اٹھائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یا خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اذیت سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ ایک خدمت میں تو آپ دوسروں کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، لیکن اذیت میں تو آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا اگر خدمت کا حوصلہ نہیں ہے تو لیکن آپ کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، اپنے کلام سے، اپنے حالات سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال و اقوال سے اور اپنے مال سے کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے مال اسباب کو روک کے رکھیں، ظلم میں خرچ نہ کریں، تو گویا کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ تبھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ حقیقی مسلمان اور اصلی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو گویا کہ دیکھو خدمت کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو ایذا نہ دیں، یہ بھی خدمت کا شعبہ ہے، کیونکہ آپ نے کم از کم اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی آپ کی بڑی عنایت ہے اور یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے، بلکہ آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ آپ حقیقی اور اصلی مومن اور مسلمان ہیں، کہ آپ کسی کو اذیت نہیں پہنچا رہے اور آپ کی زبان سے اذیت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ زبان سے انسان اپنے اقوال سے اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے اپنے قول سے ایسا جملہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی کہ اس کا کلیجہ کٹ گیا، اس کو تکلیف ہوئی کہ یار کیا بات اس نے کہہ دی۔ ایک قول اور ایک اس زبان کا عمل، زبان سے منہ چڑھا دیا، یوں کر دیا، اب اس کو تکلیف ہوئی نا، اذیت ہوئی۔ اب آج کل وہ گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی کو مسٹیک کر لی تو منہ نکال گیا، یوں کر کے آگے نکل جاتا ہے، تو گاڑی والا پیچھو ہارن مارتا رہے، بس پکڑ اسی منہ چڑھایا مجھے، اب اذیت دی نا۔ تو یہ زبان سے بولا، زبان چڑھانا بھی ایک عمل ہے، فرمایا یہ بھی نہ کرو، اسی میں اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو گویا کہ آپ زبان کی ایذا سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اور ہاتھ کی ایذا، اور ہاتھ کی ایذا کا مطلب ہے کہ اس کو تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا، مکہ مار دیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا ہاتھ کے اشارے سے اس کو دے دی، ہاتھ کے اشارے سے کو تکلیف دے دی۔ جیسے یہاں مغربی دنیا میں انگوٹھا یوں کر دو، کہتا ہے تھم دکھائے، مطلب واہ گڈ۔ اب آپ یوں کرنے سے اس کو تکلیف ہوئی کہ یار یہ مجھے لوزر کر دیا اس نے، تو آپ کو ایزی ہوئی نا۔ تو ایک بندہ لوزر نہیں، آپ نے یوں کر دیا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ نبی نے کہا نہیں، آپ اپنے ایسے عمل سے بھی، ہاتھ کے ایسے عمل سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور پھر اس ہاتھ کے اندر جو ہاتھ کی کمائی، جو مال بناتے ہیں آپ، اس مال کے ذریعے سے تو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نا۔ رشوت دی جناب، تھانے میں پولیس کو رشوت دی اور پکڑوا دیا، رشوت دی یہ کر دیا، تو وہ کہتے وہ ہاتھ کی جو کمائی تھی مال، اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ایذا دے رہو۔ اسے نبی نے فرمایا حقیقی اور اصلی مسلمان ہوا ہے جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہاں پر محدثین ایک سوال اٹھاتے ہیں، یہاں نبی نے مسلمان کی قید لگائی کہ حقیقی مسلمان ہوا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب غیر مسلمان محفوظ نہ رہے، غیر مسلموں کو اذیت دے سکتا ہے زبان اور ہاتھ کی، کیونکہ اس میں تو مسلمان کا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو غیر مسلموں کا تو ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب غیر مسلم کو ایذا دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، جوامع الکلم، ایسے الفاظ کا چناؤ آپ فرماتے تھے اس کے اندر پورا دریا بکوزہ، اس کوزے میں دریا بند ہوتا تھا۔
آپ نے ایسے الفاظ چنے ہیں کہ مسلمان کی ایذا سے محفوظ رہے، یہ کہہ کہ آپ نے کفار والا دروازہ تو بند ہی کر دیا۔ وہ کیسے بند کر دیا؟ وہ اس طرح بند کر دیا، فرمایا کہ دیکھو مسلمان تو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، ان کے مفادات مشترک ہیں، جگہ جگہ میل ملاقاتیں ہیں، کہیں تقریبات میں مل رہے ہیں، کہیں جلسوں میں مل رہے ہیں، کہیں دعوتوں میں مل رہے ہیں، کہ مسجد کے اندر جمع ہو رہے ہیں، کبھی عیدین کے اجتماع میں، کبھی جمعے کے اجتماع میں، کبھی حج کے اجتماع میں، کبھی زکاتیں بانٹے غریب غربا کے اجتماع میں، تو جگہ جگہ مسلمان آپس میں مل رہے ہیں۔ اور جہاں مفادات مشترک ہوتے، بار بار ایک دوسرے کے ساتھ جب میل ملاقات ہوتی ہے تو وہاں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف پہنچے گی ہماری بات کی، زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ کسی کی بات سے آپ کو تکلیف ہو گئی، کسی کے عمل سے تکلیف ہو گئی۔ لیکن یہ مسلمان اسے اتنے اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کر لیے ہیں کہ باوجود صبح شام ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس کے وجود سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو صبح شام اسی طرح گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ انسان بیٹھا ہے، صبح شام ناگوار چیزیں پیش آ رہی ہیں، اس وقت اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ایذا بیوی بچوں کو نہیں پہنچ رہی، تو جن کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی ملنا ہے، وہاں ایذا پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی نے مسلمان کہا کہ مسلمان جب اس کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہیں گے تو غیر مسلموں سے تو آدمی کبھی کبھی ملتا ہے، کفار کے ساتھ تو کبھی کبھی اٹریکشن ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان سے بچنا تو بہت طریقہ اولا آسان ہے، لہذا ان کو تو ایذا دینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہر ایک کو ہائے ہاؤ ہیلو تھینک یو ایکسکیوز می سب چلتا ہے، لیکن گھر کے اندر بالکل منہ بھیڑیے کی طرح لٹکایا ہوا تھا۔ بیوی کہتے خیر ہے کیویں منہ لمکایا کی ہوا ہے باہر کی کوٹ پہ گئی، مطلب ہے کہ ہنستا ہوا گھر کے اندر داخل ہو، یہ تو نصیب ہی نہیں رہا ہمارا، ساری ہنسی باہر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے مسکراتے تو پھول گرتے ہیں، سارے پھول باہر ہی سٹے آندہ ہے، سارے پھول باہر سٹ کے اور کی لے کے آ گیا پھول کنڈے لے کے گھرے پڑ گئے، بے خیریت سب ٹھیک ہے، پورا گھر سہما ہوا ہے، بھائی گھر میں گھستے السلام علیکم کیسے ہیں، مسکراؤ، بیوی کا دل خوش ہو جائے، دو کلمات تعریف کے بیوی کے کہہ دیے، خوش ہو گئی ماشاءاللہ، لیکن یہ بالکل ساری ہنسی باری چھوڑ کے آئے۔ تو دیکھو اس طرح جیسے باہر ہم کچھ وقت کے لوگوں کو ملتے ہیں تو بڑے حسن اخلاق کے ساتھ مل لیتے ہیں، مسکرا کے ساری باتیں کر لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، لیکن اندر آ کے گھر میں آ کے منہ لٹکا اس لیے ہوتا ہے ان سے 24 گھنٹے ہر وقت بیوی بچوں کے ساتھ ہے، تو طبیعت پہ آوازاری آ گئی نا، بیوی کی وہ بات بری لگی، بچے کی وہ بات بری لگی، نوکر کی وہ بات بری لگی، تو موڈ خراب ہو گیا۔ تو فرمایا نبی نے تو جن کے ساتھ ہر وقت میل جول ہے ان کے اندر اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی، جن سے کبھی کبھی ملتا ہے یعنی کفار و مشرکین سے، تو وہاں تو اس کے اخلاق بذریعہ اچھے ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان کا ذکر کیا، غیر مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا کہ مسلمان کو جب اس سے ایذا نہیں تو غیر مسلم کو تو سوال ہی نہیں، اس کو تو ایذا ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے اس کو تو کبھی کبھی ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، یہ وجہ، اس لیے یہاں پر ایسا فرمایا۔ تو اس لیے تو بات وہی ہے کہ انسان جو ہے یہ دنیا کے اندر آتا ہے، مختلف رشتے نبھاتا ہے، تو اللہ کے ساتھ جو رشتہ عبادت کا اس کو نبھاتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ خدمت کا اس کو نبھاتا ہے، خدمت کا رشتہ۔ اور میں نے بتایا خدمت درجہ بنتی ہے، ماں کی خدمت، پاؤں میں قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر دباؤ گے تو جنت کے مستحق بنو گے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کا سر دباؤ گے، مالش کرو گے، پیر دباؤ گے، جنت کا دروازہ ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے جی ماں بس میری ماں میری جنت ہے، پیو نے بھول ہی جاتے ہیں، اور پیو کی وجہ نہ تو ماں بنی تھی، یہ پیو نہ ہوتا تو ماں بنتی کتوں؟ جی ماں جی ابا، اور ابے کے ساتھ بدتمیزیاں، اور ابے دی خیر ہے جی اب جنت میری جنت ہے، اور نہیں جنت تیری۔ تبھی نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور الآباء ابواب الجنہ، اس جنت کا دروازہ کون ہے؟ باپ ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر آپ کو جنت مل جائے، آپ کو گھر مل جائے اور دروازہ لاک ہو، آپ کو کہ نہیں انٹر ہو سکتے، تو فائدہ کہ جی جب مکان میرے نام تو ہو گیا ہے لیکن پوزیشن نہیں مل رہی کیونکہ دروازہ لاک ہے،
فائدہ ہوا کچھ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی وجہ سے جنت ملے گی، لیکن جنت انٹر ہو گئے دروازے سے، اور دروازہ باپ ہے۔ اگر باپ کو راضی نہیں کیا، باپ کو دکھ دیا ہے، باپ کی بدتمیزی اگر کی ہے، تو پھر جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا تو جنت میں انٹر کیسے ہوگا؟ اس لیے ماں باپ دونوں، آپ کی دو آنکھیں ہونی چاہیے، ایک آنکھ ماں ہونی چاہیے، ایک آنکھ باپ ہونا چاہیے، دونوں کی خدمت۔ تبھی نبی نے کہا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر آپ داخل کیسے ہوں گے؟ اسے دونوں کا اپنا اپنا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر بیوی کا حق آ گیا، اس کی خدمت اور محبت، پھر بچوں کا، پھر عزیز و اقارب کا۔ تو گویا کہ یہ خدمت کا تعلق درجہ بدرجہ چلتا ہے، پھر اجنبی لوگوں کی خدمت، پھر غیر مسلموں کی خدمت، جن سے ایمانی رشتے ان کی خدمت، اور جن سے ایمانی رشتے نہیں ان کی خدمت۔ تو گویا کہ دیکھو پورا زندگی کا ضابطہ کتنا آسانی سے بتا دیا کہ رشتے دو ہی ہیں، ایک اللہ کا رشتہ، ایک اللہ کے غیر کا رشتہ۔ اللہ کا رشتہ عبادت کا، اس کی عبادت کر کے دکھاؤ، اور اللہ کے غیر کا رشتہ خدمت کا، اس کی خدمت کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر عبادت کی اور خدمت نہیں کی، اور میں نے بتایا کہ اذیت نہ دینا، ایذا نہ دینا، یہ بھی ہے خدمت، لیکن آپ نے لوگوں کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے کے اندر ایک عورت ہے، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی ذاکرہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتی، تلاوت کلام بہت پہنچی ہوئی اللہ والی، لیکن ایک خرابی ہے، زبان کی بڑی گندی ہے، پورا محلہ ایسی ایسی گالیاں دیتی ہے، ایسے ایسے مغلظات بکتی ہے، پورا محلہ پریشان۔ بس وہ کوئی گزر گیا سامنے سے، ایسی سنائے گی، بس وہ اس کی کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کو اس کے سامنے کچھ سک نہیں سکتا، سب اور پڑوس کا محلہ پریشان ہے اس سے، لیکن ہے بڑی نیک، بڑی اللہ والی۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، دخلت الجنہ اور داخل النار، جہنم میں داخل ہوگی۔ کہتے دوسری ایک عورت ہے، وہ نماز تو بس ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، اور جو توفیق تھوڑا بہت کرتی ہے، لیکن اخلاق اس کے اتنے اچھے ہیں، پورا محلہ اس سے خوش ہے، ساری عورتیں اس کی تعریف کرتی ہے کہ اتنی اخلاق والی ہے، اتنی محبت سے ملتی ہے، جب جائیں گھر میں جائے تو تواضع کرتی بڑی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئی۔ تو کچھ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ تو وجہ وہی صاف ہے، عبادت تو کی ہے آپ نے، لیکن دوسروں کو ایذا دے رہے ہیں، دوسروں کے کلیجے کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادت تو آپ کے نفع کے لیے آپ کے ذمہ لگائی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ملائکہ تھوڑے ہی عبادت کے لیے کہ آپ کی نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ ہاں آپ بھی نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، آپ کا نفع ہے، آپ عبادت کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ ہاں تم اللہ کی مخلوق کو ایذا دے رہے ہیں، جس مخلوق کو اللہ نے محبت کے ساتھ پیدا کیا، اتنی چاہت کے ساتھ پیدا کیا، بلکہ خلافت عرضی اس کو عطا کی ہے، اور ملائکہ کے اوپر بھی اس کو فائق کر دیا ہے، تم اس کو اذیت دیتے ہو۔ لہٰذا اس اذیت پہنچانے کی وجہ سے وہ جہنم میں۔ اور دوسری لوگوں کو جسے دل خوش کر دیا ہے، عبادت جیسی ٹوٹی پھوٹی کر دی ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو جنت میں داخل ہو گئی۔ تبھی ایک حدیث میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت، اس کے 2 شوہر ہیں، پہلا شوہر فوت ہو گیا، اس نے ایک اور شوہر کر لیا، ظاہر اب آخرت کا تو 2 شوہر اس کے نام میں آ رہے ہیں، تو یہ دونوں میں سے کس کو ملے گی عورت؟ نبی نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا، ایک روایت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ پہلے کو اختیار کریے دوسرے کو، ایک یہ، اور دوسرا فرمایا ان دونوں میں جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ اللہ اس کو عطا کریں گے، جس کے اخلاق حسنہ ہوں گے اللہ اس کو یہ عورت عطا کریں گے۔ اب دیکھو یہ عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ جو بڑا عابد ہوگا، تہجد گزار ہوگا، ذاکر شاغل ہوگا، بڑا نیک پارسا ہوگا، اللہ اس کو نہیں، ان میں اخلاق۔ کیونکہ دیکھو بعض دفعہ ایک شوہر نمازیں نہیں پڑھتا، روزے بھی ڈنڈے دار، نیکی عبادت میں ایسے ہی، لیکن بیوی کا اتنا اچھا شوہر ہے، ایسا ٹیک کیئر کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے، بیوی نحال ہے، ایسے لگتا ہے جنت میں رہتی ہوں، تو اللہ کو وہ شوہر بہت پسند ہے، بنسبت اس کے جو بڑا عابد زاہد ہے، ہر وقت ناک کے اوپر غصہ، یہ سارے جہنمی کنجر سجے کھبے، بیوی بھی جہنمی، بچے جہنمی، اور اپنے آپ کو جنت بنا کے پھرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ اگر نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ تو جاری نہ کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ ان کے اخلاق حسنہ رکھیں۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟
فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے کل روز قیامت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شوہر دیں گے، وہ بیوی دیں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ یاد رکھ، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے، اچھے اخلاق والے جنت کے درجے لے گئے۔ معلوم کہ اخلاق حسنہ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ دنیا میں آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور مسکراہٹ کے ساتھ پیش اگر آتے ہیں اور آپ کے کلام اور قول سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سمجھیں جنت کے درجے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور دوسرا نبی نے ایک جگہ فرمایا میرے قریب کل روز قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ با اخلاق ہوں گے۔ اب بتائیے، اور ہم 2 دن تہجد پڑھ کے بندے نے بندہ ہی نہیں سمجھتے، 4 دن ذکر کی کر لیا کوئی بندہ ہی نہیں لگتا، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہی الگ ہیں۔ اللہ عبادت کا محتاج نہیں، اللہ تمہاری خدمت چاہتا تم کس درجے کے ہو۔ فرائض و واجبات پورے کر کے اگر لوگوں کے دل خوش آپ نے کر دیا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو کے جنت۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک عورت، اس کا بچہ گم ہو گیا، بچہ اگر گم ہو گیا اور وہ پریشان بے حال پھر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا کا عالم ہوگا جب بچہ اس کو گم ہے۔ فرمایا کہ جس بندے نے اس کو تسلی کا ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے اس کو کچھ سکون اطمینان ہو گیا، اس کو ایک ہوپ ہو گئی کہ نہیں میرا بچہ سیف ہے، مل جائے گا، ایسا جملہ جس نے کہہ دیا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب بتائیے، جنت کی ضمانت نبی دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ ایک بڑا سینٹر ہی ہے دار التزکیہ، خواتین بھی آتی، ایک بچہ اوپر منزل میں ادھر چلا گیا، اب ماں پریشان پھر میرا بچہ کہاں ہے، بچہ دوڑ رہی۔ اب آپ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ میرا بچہ پتہ نہیں کیا مل نہیں رہا۔ او نہیں بی بی پریشان ہو، یہ اوپر نیچے بڑی کلاسز ہیں، بچے ادھر بھی کھیل رہے ہیں، یہ بچے ہیں، گم نہیں ہوتا، یہاں سے گم نہیں ہوتا بچہ، میں بھی دیکھتا ہوں مل جائے گا۔ آپ نے یوں کہہ دیا نا، نبی فرمایا اس کو تسلی ہوگی کہ ہاں نہیں یہاں ایز یوزل ہے، ایسا بچے ادھر ادھر چلا جاتا ہے، پر اس کے دل کو جیسے تسلی ہوئی اللہ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی۔ نہ آپ کی نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، لیکن اتنی سی تسلی دینے پہ یہ کلام، یہ زبان ایسی چیز ہے۔ تبھی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی زبان بہن، آج اگر تو ٹھیک رہی سارا دن تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے انسان کے سارے نتائج اور زرد کا مدار زبان پہ ہے، تو یہ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ٹھیک رہنا۔ کیا مطلب اگر تم نے کوئی ایسی الٹی بات کر دی اور پٹائی ہوئی تو پٹائی زبان کی ہوتی ہے، سر کی ہوتی ہے؟ زبان کی تو نہیں ہوتی نا، زبان بار کرتا کوئی، وہ تو سر تے مارے گا، ٹانگا توڑے گا۔ اس لیے ٹانگے ہاتھ پہ ہاتھ جوڑ دے، یار جے تو کوئی پٹھی گل کی نا کوٹ سانو پیڑی ہے، تو ٹھیک روی، یہ ہوتا ہے نا۔ اور اگر تم نے کوئی اچھی بات کی تو نفع کس کو ہوگا؟ اعضاء کو۔ اب آپ نے بہت اچھی بات کی تو شاباش کس کو ملتی؟ پیٹھ کو ملتی نا، شاباش، پیٹھ پہ شاباش، سر کو چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ زبان کو نکال کے کوئی نہیں چومتا، بڑی سونی گل کی تھی، ایسا کوئی کرتا؟ تبھی کہتے کہ زبان پر مدار ہے آپ کے اچھے برے عمل کا۔ اچھی بات بولی تو شاباش اعضاء کو ملنی ہے، تبھی اعضاء کہتے کہ اچھی بات بولنا، سارے کو چوڑنا ماری، بڑی کوٹ پہنی، ٹنگا ساڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، سیر ساڈا پھٹنا ہے، تو گل صحیح کری۔ اور جب پٹھی گل کی تھی، پٹائی ہماری، اچھی بات کی تو شاباش ہمیں ملے گی۔ تو دیکھو زبان کا کتنا جو کردار ہمارے زندگی میں، اور اخلاق کی بنیاد ہی زبان ہے، کیونکہ آپ کے اخلاق کی حسنہ اسٹارٹ ہی زبان سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھی مسکرا کے ملے، السلام علیکم، السلام، جی آئیے تشریف کیے، کیسے آنا ہو، سب ٹھیک ہے، ملنا کوئی خدمت ہے۔ اب یہ الفاظ بندے کو کیا مانوس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیسا اچھا آدمی ہے، کہ اچھا استقبال کیا اس نے۔ اخلاق ایسا شروع زبان سے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دوسرے رشتے جو خدمت کے ہیں، وہ خدمت کے رشتوں کے اندر جو گیا کہ انسان کا کردار اخلاق حسنہ کے ذریعے سے، تو یہ اسی طریقے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر جو انسان عمل کرتا ہے، یہ عمل انسان اصل میں 4 طرح کے کرتا ہے، 4 طرح کے عمل کرتا ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک عمل اللہ کے لیے، ایک اللہ کے غیر کے لیے ہے، تو یہ 4 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔
بعض اعمال وہ ہیں جو صورتاً بھی اور مانن بھی اللہ کے لیے ہیں. یعنی آپ نماز پڑھنے آئے، بظاہر صورتاً اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی، تو صورت بھی پوری آپ نماز کی دیں وہ اللہ کے لیے، اور نیت بھی آپ نے یہ کر لی کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے. تو صورت اور مانن یہ دونوں یہ اللہ کے لیے. اور دوسرا اعمال وہ ہیں کہ جو صورت اور مانن یہ اللہ کے غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کے غیر کے لیے، بلکہ ریا کے لیے آپ زکوٰۃ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو ریا کے لیے، رضا کے لیے نہیں. پہلے والے میں ریا اور رضا، یہ رضا ہی رضا ہے. آپ کے جتنے اعمال ہیں صورت اور مانن وہ رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ظاہری طور پہ خدمتیں کی، ظاہری طور پہ قربانیاں دیں، تو ظاہری عمل بھی اللہ کے لیے تھا اور ان کا جو اس کی حقیقت بھی اللہ کے لیے تھی، کیونکہ نیت خالص اللہ کے لیے کی، اللہ کے غیر کی کوئی نیت نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور جو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، اور اللہ کے راستے میں جمع کرو، چندہ دو. اب لوگوں نے دینا شروع کر دیا، جس کی جتنی استطاعت تھی دے رہا ہے، پورا ڈھیر لگ گیا. اب ایک نے سوچا کہ یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں لیکن میں دینا چاہتا ہوں. اس کو سمجھ نہیں، تو گھر میں وہ کھرپی ہوتی، کھرپی، وہ گھاس اکھاڑنے والی کھرپی، سوچا یہ کھرپی لے کے چلا گیا بازار. کہا یار کھرپی کے بدلے میں مجھے کوئی کھجوریں دے دو. اسے تھوڑی سی خوش کھجوریں دے دی، اتنی سی، کہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دی تاکہ مجاہدین اسلام اس کو استعمال کریں. وہ کھجوریں لے کے آ گیا، رسول اللہ کو پیش کی. تو بہت لوگوں نے دیکھا دو کھجور سے کیا بننا ہے، چھوٹی سی. یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے خزانے کھول دیے کھجور لے کے آیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخلاص کو دیکھا. آپ نے وہ کھجوریں لے کے کہا اس کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کھجوروں کو اتنے اخلاص کے ساتھ اس نے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے سارے اہل مدینہ کا صدقہ قبول ہو جائے. اب دیکھو یہ صحابی کا ظاہری عمل بھی اور باطنی نیت بھی اللہ کے رضا کے لیے، صورتاً مانن اللہ کے رضا کے لیے اس نے کیا، اللہ کے غیر مقصود نہیں تھا. بس یہی ہوتا ہے. ایک کھجور بھی اگر آپ نے دے دی کسی کو، اس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت آپ کے لیے خیر کے فیصلے لکھ دیتے ہیں. اہل مدینہ میں ایک خاتون وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اور آ کے انہوں نے اپنے اقرار زنا کیا، مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی. آپ بار بار منہ پھیر رہے ہیں کہ نہیں تمہیں ایسے شبہ ہوا ہوگا. وہ ادھر آ کے کہہ رہی کہ نہیں واقعی میں نے ایسا کیا. بار بار 4 مرتبہ جب اقرار کر لیا تو ظاہر اقرار 4 مرتبہ جو کر لے تو ظاہر ہے کہ نبی کی شریعت کو پھر حکم صادر کرنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب اس کو سنسار کیا جائے. اب اس خاتون کو سنسار کرنے کے لیے رکھا، سنسار کرنے کے رکھا، اور جب اس کو پتھر مارا تو پہلا پتھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مارا، پتھر زور سے ماتھے پہ لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا، اور خون کے چھینٹے جو ہے وہ کس کے اوپر، خالد بن ولید کے کپڑوں پہ گرے. انہوں نے بہت برا مارا. یہ کیا مطلب، وہ تو ایک گناہ گار زانیہ سمجھ کے نعوذ باللہ یہ ان کے دل میں آیا کہ یہ میرے چھینٹے پڑ گئے. جیسے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو سن لو، اس خاتون نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے، رب کعبہ کی قسم اگر اہل مدینہ پہ اس کو تقسیم کر دیا جائے سارے اہل مدینہ کی نجات ہو جائے گی. ایسی سچی توبہ کی ہے. تو ظاہری عمل بھی وہ اللہ کے لیے، کوئی مکر نہیں ہے، اور حقیقت میں بھی وہ سچی توبہ کرنے کے لیے آئی. تو معلوم ہوا کہ ایک وہ ہے کہ صورتاً اور مانن دونوں صورتوں میں رضا کے لیے ہے، اور دوسرا عمل وہ ہوتا ہے کہ جو صورت اور مانن ریا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. نمازیں ہوں، خدمت ہو، دنیا کو دکھانے کر رہا ہے. فرمایا کہ دنیا اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ اللہ کے غیر کر رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ صورتاً تو وہ عمل جو ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے، لیکن یعنی رضا کے لیے ہے، لیکن مانن اور حقیقتاً وہ ریا کے لیے ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 لوگ پیش کیے جائیں گے. ایک قاری قرآن پیش کیا جائے گا، ایک سخی پیش کیا جائے گا، اور ایک مجاہد پیش کیا جائے گا.
اللہ ہر ایک سے پوچھیں گے، قاری سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا جو میں نے قرآن کی دولت تجھے دی؟ کہا کہ میں نے لوگوں میں قرآن پھیلایا، لوگوں کے دلوں کو قرآن سے گرمایا۔ فرمایا کہ نہیں، تو نے یہ سب کا سب لوگوں کے اندر اپنی عزت بنانے کے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، ریا کے لیے کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ تجھے بہت بڑا قاری دنیا نے مان لیا، بہت بڑا عالم مان لیا، بس وہ تیرا جو نیت تھی پوری ہوگی، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو بظاہر عمل دنیا میں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اندر سے نیت کچھ اور ہے، تو لہذا اللہ کی نیت کھل گئی۔ ہم تو بڑا عالم فاضل سمجھے، قاری قرآن سمجھ رہے ہیں، لیکن اندر نیت پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ دوسرا، سخی کو بلایا جائے گا، سخی سے کہا جائے کہ تجھے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے اے رب العزت، میں نے مال تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کو کھلایا، بیواؤں کو دیا، یتیموں کو بانٹا، میں نے ایسا کیا۔ فرمایا کہ تو نے یہ سب ریا کے لیے کیا، رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تو لوگ تجھے بڑا سخی کہیں۔ فقط قیل، تجھے بہت بڑا سخی دنیا نے کہہ دیا، لہذا تیری نیت پوری ہوگی، میرے پاس اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو صورتاً عمل بڑا جو اللہ کے ہاتھ میں صدقات بانٹ رہا ہے، لیکن اندر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری، جب وہ اس کو پیش کیا، مجاہد کو پیش کیا جائے گا، کہا کہ تجھے میں نے جسم و جان دی، طاقت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ تیرے راستے میں نے جہاد کیا، میں نے باغیوں کو جو ہے وہ تحقیق کیا، میں نے قتال کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، بڑی آپ رب العزت فرمائے کہ ہاں تو نے یہ سب کچھ کیا، ریا کے لیے کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر و دلیر کہیں۔ فقط قیل، لوگوں نے کہہ دیا کہ انہ جریر، بڑا بہادر، بڑے مجاہدہ بھی، اس کو تمغہ امتیاز دے دو، اس کا تمغہ فلاں دے دو، بڑے بڑے تمغے تجھے مل گئے، لیکن تو نے اندر سے نیت تیری رضا کی نہیں تھی بلکہ ریا کی تھی، لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تجھے بڑا مجاہد کہہ دیا، دنیا میں تجھے بدلہ مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھو یہ صورتاً عمل، یہ بظاہر کے اللہ کے لیے نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ غیر اللہ کے لیے ہے، فرمایا اس کی قیمت اللہ کیا نہیں۔ اور چوتھا یہ کہ صورتاً بظاہر جو عمل ہے وہ اللہ کے غیر کے لیے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہے، بظاہر لگتا ہے غیر اللہ کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ عمل جو اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ بظاہر وہ ریا کے لیے لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رضا کے لیے ہے، رضا کے لیے ہے۔ اس پر جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس پر بات ختم کرتا ہوں، اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ گنگا جمنا، ہندوستان میں گنگا جمنا ایک دریا جو آپ جانتے ہیں، اس کے کنارے پہ ایک اللہ والے کی جھونپڑی تھی، اللہ والے کی جھونپڑی تھی۔ تو ایک شخص جو ہے وہ گزرنے لگا، تو اس اللہ والے کو یہ منکشف ہوا کہ بھائی یہ گیا تو ڈوب جائے گا، ڈوب جائے گا۔ تو اس کو بتایا کہ بھائی یہ تم جاؤ گے نا تو ڈوب جاؤ گے، ابھی نہ جاؤ، ابھی گھڑی صحیح نہیں ہے، گھڑی صحیح نہیں ہے۔ اور کہ یار چھوڑو، کیا بات کرتے ہو، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ چلا گیا، وہ اللہ کا کرنا ہو کہ وہ ڈوب گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک دوسرا آیا، دوسرا جب آیا تو اس پر بھی وہ گھڑی منکشف، کہا کہ یہ گھڑی صحیح نہیں ہے، تو بینا جو ڈوب جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا یار، یہ کہا اور چلا گیا۔ اب وہ گیا اور واپس بھی آ گیا زندہ سلامت۔ اب اس نے اللہ والے سے آ کے کہا کہ میں تو ٹھیک واپس آ گیا، تم کہہ رہے تھے میں ڈوب جاؤں گا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بڑے حیران کہ ہے، مجھے تو یہ منکشف ہوا تھا کہ ڈوب جائے گا، اور پہلا ڈوب بھی گیا تھا، یہ بچ گیا، اب یہ فوراً مراقبے میں چلے گا، اللہ سے سوال کی یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو ڈوبا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں مضمون ڈالا، ہاتف غیبی نے آواز دی، کہا کہ اصل میں پہلے والے نے کہا تھا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، تو جو اس سے مجھے اپنا مالک جب بنا دیا تو مالک کو مملوک کے اندر تصرف کرنے کا حق ہے، جیسے چاہے کرے، اور میں نے طے کر رکھا تھا اس کو مارنے کا، موت کا فیصلہ کر رکھا تھا، لہذا اس کو موت گھاٹ اتار دیا، کیونکہ مالک جو بنا دیا اس۔ دوسرے کو جب کہا، اور فیصلہ وہی تھا جو تجھ پر میں نے ظاہر کیا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، اسے میرے منشا کو خیر کے ساتھ جوڑ دیا، تو دریا میں گھسنے والے کی خیر یہ ہوتی کہ وہ بچ کے نکل آئے، ڈوبے نہ، غرق نہ ہو، تو میں نے پھر اس کے اپنے فیصلوں کو خیر سے بدل دیا، خیر سے بدل دیا۔ اسے تو کہتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ بھی اللہ کے سامنے سوچ سمجھ کرنا چاہیے۔ اللہ مالک ہے کا مطلب ہے بس پھر جو چاہے مالک، آقا کے ساتھ غلام کے ساتھ آقا جو بھی چاہے کرے، پھر ایسی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن اللہ خیر کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے معاملے کو بھی خیر کی طرف بیڑے موڑے گا، کیونکہ تقدیر بھی تو اللہ کی غلام ہے، اللہ جیسے چاہے فیصلے کرتا ہے۔ تو آدمی کہنے لگا یار حضرت جی آپ مجھے بتائیں یہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا بھائی، یہ ماشاءاللہ آپ نے یہ منکشف وہی چیزیں۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں اس کو، کہا کہ میں جو ہے میں نے اتنی سال زندگی کے ہو گئے، میں نے کھایا کبھی نہیں، میں نے پیا کبھی نہیں، میں بیوی کے پاس کبھی مشغول نہیں ہوا ہے، میں کبھی نہیں گیا تو یہ، اور کبھی میں سویا نہیں۔ اب وہ بیوی جھونپڑے میں سن رہی ہے، وہ کم بخت یہ بابا جی کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، بیوی کے پاس بھی گیا سب کچھ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اسے اس لیے میں نے کبھی کسی کچھ نہ کھایا نہ پیا نہ سویا نہ بیوی کے پاس گیا، تو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی ہے، یہ کرامت عطا کر دی۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ اب یہ جیسے جھونپڑے میں داخل ہوئے، بیوی تو ڈنڈا لے کے بیٹھی تھی، کہا کہ اچھا اب میں بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی روٹیاں نے بیڑی اور کتنے جی آپ بریانی کی پلیٹیں کھائیں ہیں، اور کتنی لمبی لمبی آپ سنڈار کے سوئیں ہیں، اور یہ 12 بچوں کی ڈار جو ہے یہ محلے والوں کی ہے، یہ بچے تیری تو ہیں۔ کہتا میں بیوی کے پاس نہیں کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ کہتا نہیں بھلی مان میری بات سن۔ کہتے بات کیا سنوں، اب تو تیری میں ٹکائی کروں گی، پہلے یہ مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے، یہ بچے میں باہر سے لے کے آئی ہوں، شور مچ کیا۔ وہ کہتا نہیں اصل بات سن۔ کہتے کیا اصل بات؟ کہتے اصل بات یہ ہے کہ میں نے کھایا لیکن اپنے جسم و نفس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھایا۔ میں نے پیا اپنے جسم و جان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پیا۔ میں بیوی کے پاس گیا، اللہ کے لیے گیا ہے، میں سویا اللہ کے لیے، تو سب اللہ کے لیے میں نے کیا ہے۔ بظاہر ایسے لگ رہا کہ میں اللہ کے غیر کے لیے اپنے جسم و جان اور عیاشی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں نے نیت کر رکھی تھی اللہ کے لیے۔ کھاؤں گا تو اچھا کھاؤں گا تو اچھی عبادت کروں گا، اچھا پیوں گا تو اچھے سجدے کروں گا، اچھا سوؤں گا تو اچھا تہجد میں اٹھوں گا، بیوی بچے ہوں گے تو بے نفس پہ کنٹرول ہوگا، تو بیوی بچے ہوں گے تو میں اپنی جنسی خواہشات کو دبا کے خدا کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو کہنے کا مطلب میں نے سب اللہ کے لیے کیا۔ اب یہ دیکھو صورتاً تو اللہ کے غیر کے لیے سارا عمل ہے، لیکن حقیقت میں اسے نیت اللہ کی کر رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نیکی و عبادت میں لکھا ہے۔ اس لیے آج ہم جو کریں اللہ کی رضا کی نیت کر کے کھائیں، تو رضا کی نیت کی، یا اللہ میں اس لیے کھاتا ہوں جسم و جان طاقت آئے گی، عبادت اچھی کروں گا، خدمت اچھی کروں گا، تو آپ کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ سوتا اس لیے تاکہ نشاط ہو جائے گا، مزدوری بھی اچھی کروں گا تاکہ حلال روزی کمانی ہے، اور نماز عبادت بھی اچھی کروں گا۔ تو ہر چیز میں آپ اللہ کی رضا کی نیت کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک ایک عمل کو آپ کی عبادت بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین آپ 2 ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ناظرین بھی اور حاضرین بھی۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ یہ پرسوں سنڈے کو یا ہمارے مسجد دارالتزکیہ میں قاسم نانوتوی اسلامک اکیڈمی نارتھ امریکہ کی اورینٹیشن ہے۔ آپ کے بچے یہاں پر ویکینڈ حفظ کلاسز لے سکتے ہیں، اور ڈیلی مکتب جو یہاں پر جو آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے بچوں کو اگر جو ہوم ورک ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کے بچے بچیاں یہاں پر ہوم ورک ہیلپ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور پھر سنڈے اسکول یہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کی اورینٹیشن سنڈے کو ہے۔ اب 1:30 ظہر کی نماز ہے، اب 1:30 میں آپ یہاں پہنچ جائیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے۔ آپ کے بچے بھلے کہیں بھی پڑھتے ہوں، لیکن آپ بچوں کو لے، کیونکہ ان بچوں کے لیے بیک ٹو اسکول کے گفٹ ہم نے تیار کیے ہیں۔ بیک ٹو اسکول کے بچوں کو گفٹ دیں گے، چھوٹے کوئز ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، ان بچوں کو انعام دیا جائے گا۔ اوپر لیڈیز کا بچوں کا پورا سیپریٹ انتظام ہے، مرد حضرات یہاں موجود ہوں گے، آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو ہے تقریباً پروگرام ہوں گے۔ تو یہ پروگرام آپ مس نہ کریں، یہ اورینٹیشن ہے آنے والے سنڈے کو۔ 1:30 بجے ظہر کی نماز میں آپ پہنچ جائیں۔ 2 سے 4 بجے تک یہ پروگرام ہوگا، اور 4 بجے کے بعد آپ کو ڈیلیشیس لنچ دیا جائے گا، لذیذ کھانا بھی ملے گا۔ آپ کہیں سے بھی آپ ضرور تشریف لائیں، اس بات کو خود بھی نوٹ کریں، آگے بھی جو ہے عزیز و اقارب میں دے دیں انشاءاللہ۔ جو ہے یہ قاسم نانوتوی جو ہے وہ اسلامک اکیڈمی نارتھ امریکہ، قاسم نانوتوی آپ جانتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ماشاءاللہ، ان کے نام پر یہ مبارک نام رکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور ویکینڈ حفظ پروگرام تو یونیک ہے، فرسٹ ٹائم ہم ہی شروع کر رہے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آپ اس کے اندر اپنے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھتے ہیں، ویکینڈ ہمیں یہاں دے دیں گے 10 سے 2 بجے تک، سیٹرڈے اور سنڈے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ آپ کے بچے ہائی اسکول کرنے کے ساتھ ساتھ حافظ ہو جائیں گے، کہ 5 سال میں 6 سال میں جتنا بھی ہو آپ بچے حافظ ہو کے نکلیں گے۔
کیونکہ ویکینڈ آپ دیتے جائیں گے. ایسا اسکیجل ہے کہ یونیک پروگرام قاسم نوتی اکیڈمی نے فرسٹ ٹائم متعارف کروایا. اس سے پہلے خون مسجد کے اندر ہم نے اس کو جاری رکھا. وہاں سے ماشاءاللہ ہمارے حفاظ نکلے کہ بچوں نے کسی نے 5 سال میں کسی 6 سال میں ہائی اسکول کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کر لیے. اور قرآن جس کے سینے میں آ گیا پھر یہاں کی دنیا کے نفس و شیطان اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. یہ اس لیے اس کی آپ پابندی کریں. اور دوسرا اعلان اعتکاف وفا و عشق. آگے ربیع الاول آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہم نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے کہ دنیا بھر سے عاشقان مصطفیٰ یہاں جمع ہوں گے. 3 دن کے لیے یہاں جمع ہوں گے. یہاں صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. لاکھوں کی تعداد میں صلاۃ و سلام رسول اللہ کے دربار میں ہوگا. اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و سیرت کی گفتگو ہوا کرے گی. 3 دن کا ہم نے پروگرام رکھا. 3 سپٹمبر کی مغرب سے لے کے 6 سپٹمبر کی مغرب تک. یہ 3 دن. اسی میں 12 ربیع الاول آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. یہاں پر جو ہے یوجد جیسے اعتکاف میں دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں بھی جمع ہو رہے ہیں. آپ حضرات ناظرین اور حاضرین نوٹ کر لیں. آپ جو ہے وہ بدھ کو یعنی 3 سپٹمبر کی عصر تک یہاں پہنچ جائیں تاکہ مغرب سے آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے. کھانا پینا رہنا سب ہمارے ذمہ ہے. آپ سچا جذبہ محبت و عشق کا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کیونکہ یہ ایک بات یاد رکھیں آپ اپنے بچوں کو اور بڑوں کو عشق رسول کے ساتھ اگر سرشار کر دیں گے آپ کی بچے یوتھ ٹین ایج ان کے دلوں میں رسول اللہ کا عشق اگر بیٹھ گیا پھر یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج یہ بچے گمراہ اس لیے ہوتے عشق رسول